ناظرین، گزشتہ 2 جمعے سے ہم لوگ اسلام میں شکر کی اہمیت پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم لوگ اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی پر غور کریں گے اور اپنے سرکل پر غور و فکر کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ آج انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ اور انسان جو سب سے بڑے ٹرائل اور آزمائش میں پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ناشکری میں مبتلا ہے۔ کسی کو اپنی وائف سے کمپلین ہے، وائف کو ہسبینڈ سے کمپلین ہے، پیرنٹس کو اپنے چلڈرن اور اولاد سے شکایت ہے، اور اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے، ایک پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی سے شکایت ہے، ملک کے باشندے کو ملک کی حکومت سے شکایت اور کمپلین ہے۔ غرض یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی شکایت کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی اگر اپنا محاسبہ کریں، اپنی سوچ کو کھرچ کر سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے تھاٹ کو، اپنے تھنکنگ کو اگر سارٹ آؤٹ کرنا شروع کریں تو ہم پائیں گے کہ ہمارے 99% تھاٹس دراصل شکایت پر مبنی ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے سوچنے کے پروسیس کو بند کر دیا ہے۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کو لے کر ہم ایشوز کھڑا کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس ہے ان کو ہم فارگیٹ فلنس اور تغافل کے خانے میں ڈال دیتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہم لوگ ایک جھوٹے دیندار بنے ہوئے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی ٹینشن، اسٹریس میں مبتلا ہے، اور پھر اپنے لیے طرح طرح کی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا If you try to count the blessings of God, you will never be able to number them. God is ever forgiving and most merciful. یعنی اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ خدا بلا شبہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اعلان کے روپ میں کہا ہے کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو تو تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اب ایک طرف خدا کا یہ اعلان کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہ سکو گے، دوسری طرف ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ہم بالکل محروم ہیں، ہم ڈپرائیوڈ کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقی نظام اس ڈھنگ سے بنایا ہے، اس کا کریشن اس ڈھنگ سے ہے کہ ہر آدمی کو تمام قیمتی چیزیں فری آف کاسٹ آلریڈی ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز خود اس کی اپنی زندگی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی ہی کو لے کر سوچے تو وہ شکر کے ایسے کلمات اپنے اندر پائے گا جس کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کے پاس ورڈز نہیں ہوں گے۔ وہ بالکل بے زبان اور اسپیچ لیس ہو جائے گا کہ خدایا تیری اتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اس طرح ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور ہم خدا کی نعمتوں کو دریافت کریں، ڈسکور کریں، اور یہ ڈسکوری کا پروسیس خود بخود انجام نہیں پاتا ہے، بلکہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں تھنکنگ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم سوچیں گے تو ہمیں دریافت بھی ہوگی، اور پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور وہ ہے ناشکری۔ ناشکری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک مذہبی آدمی کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، مذہبی مقام پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس لیے آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر دینداری میں کمی ہے تو آپ یہ سوچتے ہوں گے اچھا ناشکری بھی ایک دینداری ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ نہیں، دینداری نام ہے دراصل خدا کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ تو جب ہم دینداری کو اس ڈھنگ سے نہیں سمجھتے ہیں تو دینداری کو ایک خاص موقع، ایک خاص محل اور ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
یہ مسئلہ صرف دینداری یا یوں کہیں کہ صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کے آج کا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر سے ناشکری کو، تھینک لیسنس کو، اپنے اندر سے انگریٹفل اور انگریشس ایٹیٹیوڈ کو ختم نہیں کیجئے گا تو پھر آپ کے حصے میں صرف اور صرف اسٹریس، ٹینشن اور اس کے نتیجے میں دوسری بیماریاں آئیں گی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس دنیا میں ہمیشہ کیا ڈفرینسز قائم ہیں، ایک آدمی کو زیادہ ہوگا اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس کم ہوگا کوئی نہ کوئی چیز، اور اس طرح اگر آپ کے اندر سوچنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے، آپ کے پاس رائٹ اینگل آف تھنکنگ نہیں ہے، تو ہمیشہ آپ رانگ تقابل کریں گے، غلط تقابل کریں گے، رانگ کمپیریزن کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ ناشکری میں رہیں گے۔ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ کسی کے پاس آپ سے زیادہ دولت ہے، آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ کسی کو آپ سے زیادہ عزت ہے، آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ کسی کے پاس آپ سے زیادہ شہرت ہے، آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ کسی کی ریچ سماج میں اور عوام کے دلوں میں آپ سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ رانگ کمپیریزن کریں اور آپ یہ پائیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن ہوگا، آپ اسٹریس میں مبتلا ہوں گے، آپ ناشکری میں مبتلا ہوں گے، آپ اپنی زبان سے یہ نہ بھی کہیں کہ خدا کتنا زیادہ میرے اوپر بے رحم ہے کہ اس نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے۔ اگر آپ یہ زبان سے ادا نہ بھی کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اسی طرح بنتا چلا جائے گا اور ہر چیز کو لے کر شکایت کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو یہ جاننا ہے ایک طرف یہ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے برابری کی بنیاد پر نہیں بنایا ہے، اس دنیا میں کبھی برابری نہیں ہوگی، کبھی ایکولیٹی نہیں ہوگی۔ آپ دنیا میں ہمالیائی لیول کا ایکولیٹی موومنٹس کھڑا کر دیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان اور دوسرے انسان اور ایک سماج اور دوسرے سماج میں پوری طرح برابری پیدا ہو جائے، یہ خدا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر سوچ کا ایک خاص ڈھنگ پیدا کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو اپنی ملی ہوئی چیزوں پر غور کرنا ہے، اور جو نہ ملی ہوئی چیزیں ہیں اگر وہ ضروری ہیں آپ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو جائز ڈھنگ سے کوششیں کرنی ہے اور اس پر قناعت کر لینا ہے، یعنی اپنے اندر کانٹینٹمنٹ پیدا کرنا ہے، قناعت۔ جو کچھ ہے اس پر صبر کرتے ہوئے جائز ڈھنگ سے جو آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں آپ کیجئے اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں، اور جو کچھ ملی ہوئی ہے اس پر غور کیجئے، جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس پر غور و فکر کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ خدا کی نعمتوں کو دریافت کیجئے، اس کا آغاز آپ اس طرح کیجئے۔ میں کچھ پوائنٹس دیتا ہوں، یہ صرف کچھ پوائنٹس ہیں، اگر آپ اس طرح گننا شروع کریں تو آپ اپنی زندگی گنوا دیں گے، آپ خدا کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کھانا کھائیے، ہم میں سے ہر آدمی کھانا کھاتا ہے، بغیر کھانا کے کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہے پہلا پوائنٹ سوچئے کہ یہ جو کھانا ہے جس کو آپ اپنے لیے انرجی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کھانے کو آپ اپنے باڈی میں اس طرح ٹچ کیجئے، دنیا کی قیمتی سے قیمتی فوڈ مٹیریلز کو لیجئے اور آپ کے باڈی کا جو آرگن آپ کو کمزور لگتا ہے اس میں اس فوڈ مٹیریل کو سٹانا شروع کیجئے۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے باڈی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ فوڈ آپ کی نظر میں انرجیٹک ہے، انرجی گیور ہے، انرجی دینے کے لائق ہے، لیکن آپ کے سٹانے سے اس سے آپ کو کوئی انرجی اور قوت نہیں ملنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ رحم کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ڈائجسٹو سسٹم پیدا کیا ہے، یعنی قوت ہاضمہ۔ اب آپ کھانے کو لے کر صرف سوچئے کہ کھانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کھانے کا آغاز نان فوڈ سے فوڈ کی طرف ہوتا ہے، ایک فوڈ مٹیریل ہوتا ہے، لیکن وہ فوڈ مٹیریل پہلے ہی مرحلے میں فوڈ مٹیریل نہیں ہوتا ہے، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی بھی کھانا آئے تو آپ پہلے یہ سوچنا شروع کیجئے کہ خدایا اگر تو اس کو میرے لیے فوڈ کی شکل میں زمین سے گرو نہ کرتا تو شاید ہم آج زندہ نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ کدو کھاتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کدو کا بیج دے دیا جائے، آپ کو بھنڈی کا بیج دے دیا جائے تو کیا آپ اس کو کھا کر انرجی حاصل کر سکیں گے؟ نہیں۔
آپ کے کھانے کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے بندوبست کرتا ہے کہ زمین میں یہ قوت دی کہ جس چیز کے بیج کو آپ بو دیں، بیج ایک ہی قسم کا دکھتا ہے لیکن اس سے کدو بھی اگتا ہے، ہری سبزی دوسری ہری سبزیاں بھی اگتی ہیں، اور اسی زمین سے غلہ اگتا ہے۔ کیسا عجیب و غریب کرشمہ اور معجزہ ہے کہ مٹی ایک ہی طرح کا ہے، اسی مٹی سے آپ کو کاجو اور اخروٹ بھی ملتا ہے، اور اسی مٹی سے آلو اور دوسرے ویجیٹیبلز اور ہری سبزیاں بھی ملتی ہیں۔ کیسا عجیب و غریب خدا ہے جس نے آپ کے لیے اتنا بڑا اور عظیم بندوبست کیا ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آپ اس فوڈ کو لیتے ہیں، اب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت ہاضمہ یا پھر ہاضمہ کا جو نظام رکھا ہے، اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 10 میٹر ہے۔ آپ اپنی ہائٹ کو دیکھیے، 10 میٹر کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 30 فیٹ۔ تو یہ 30 فیٹ یہ ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے جو آپ کے باڈی کے اندر ہے، آپ کے منہ سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے اینس تک پہنچتا ہے، یہ ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے۔ اب غور کیجئے کہ کتنی عجیب و غریب اور کرشماتی ڈیزائن ہے کہ ایک 5 سے 6 فٹ کی باڈی کے اندر 10 میٹر کا ڈائجسٹو ٹریکٹ موجود ہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیزائننگ پر غور کیجئے کہ کتنے حیرت انگیز ڈیزائن اس نے کیا ہے کہ آپ کا یہ ہاضمہ کا نظام 10 میٹر کا یعنی 30 فٹ کا، اور آپ کے 5 سے 6 فٹ کی باڈی میں فٹ ہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آپ اپنے کھانے کو کہاں منہ کے اندر ڈالتے ہیں، آپ کے منہ سے ہی آپ کے کھانے کا پچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ کے اندر ایک کیمیکل دیا ہے جس کو سلائیوا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کچھ کھانے کا ارادہ بناتے ہیں آپ کے منہ کے اندر پانی آتا ہے، تو عام بول چال میں جو لوگ سائنس نہیں جانتے وہ اس کو پانی بولتے ہیں، منہ میں میرے پانی آ گیا۔ یہ دراصل سلائیوا ہے۔ جب آپ کے برین میں یہ اسٹیمولس پہنچتا ہے، یہ پیغام پہنچتا ہے کہ فلاں بندہ یعنی بندہ کھانا چاہتا ہے، تو پھر اسی کے حساب سے اس کا ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے منہ میں یہ میسج آتا ہے کہ سلائیوا کو ریلیز کرو۔ وہ سلائیوا اس لیے ہے کہ جیسے ہی آپ کھانا ڈالیے وہ کھانا وہیں سے پچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے، وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر ایسوفیگس میں پہنچتا ہے، پھر آپ کے اسٹومک میں پہنچتا ہے یعنی پیٹ میں، پھر آپ کی آنت میں، بڑی آنت چھوٹی آنت میں پہنچتا ہے، اور یہ مستقل ہاضمے کا پروسیس ہر لیول پر جاری رہتا ہے، اور آخری ہاضمے کا عمل آپ کے آنت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ اب ایک بات اور غور کیجئے، ایک بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں، انگلش پوئٹ، ان کا بہت ہی خوبصورت ایک شعر ہے، انگلش شعر، اسی سلسلے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور مسٹی ایٹ اٹ ٹرنس اٹ انٹو ٹی، یعنی مسٹی جو بھی کھاتی ہے اس کو ٹی میں بدل دیتی ہے۔ یعنی ایک اور پوائنٹ سوچنے کا، وہ سوچئے آپ کھانے میں چاول بھی کھاتے ہیں، گیہوں بھی کھاتے ہیں، انار بھی کھائیے گا، اسی طرح دوسرے فوڈ مٹیریلز بھی کھائیے گا، لیکن غور کیا کہ سب آپ کے اسٹومک میں جا کر پسنے کے بعد آپ کو ایک ہی چیز دیتی ہیں، اور وہ ہے انرجی، طاقت۔ سب ایک ہی چیز جا کر بنانا شروع کر دیتی ہیں، اب وہ ہے انرجی۔ اگر یہ عمل ختم ہو جائے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی ایک لمحے بھر بھی جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ سوچنے کا نقطہ۔ آپ کو معلوم ہے چند لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے، اب تو ڈائبٹیز کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈائبٹیز ہوتا کیوں ہے؟ آپ کے پیٹ کے اندر ایک آرگن اور ایک اعضا اللہ تعالیٰ نے دیا جسے پینکریاس کہتے ہیں۔ پینکریاس کا کام یہ ہے کہ آپ کے فوڈ سے وہ انرجی کو بناتا ہے، بنانے میں بہت زیادہ وہ مددگار ہے۔ اگر اس کا فنکشن ٹھیک ڈھنگ سے نہ ہو تو پھر آپ کو انرجی ٹھیک سے ملنا بند ہو جاتا ہے۔ عام طور سے یہ پینکریا 2 طرح کے کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے، ایک کو انسولین بولتے ہیں اور ایک کو گلوکاگون کہتے ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام۔ جو آپ کھاتے ہیں اس میں چینی بہت بڑے مقدار میں ہوتی ہے، جو کچھ آپ کھاتے ہیں ان میں دوسری چیزوں کے علاوہ چینی بہت بڑے مقدار میں، لیکن یہ چینی اپنے آپ میں آپ کو انرجی نہیں دے سکتی ہے، اس کا کنورژن ہوتا ہے، اس کا کنورژن کرنے میں آپ کا پینکریاس مدد کرتا۔ اگر وہ نہ کرے تو پھر ڈائبٹیز کے بھی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یا ڈائبٹیز ہوتے ہیں اور آپ کے جسم سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔
آپ کی باڈی میں جانے والی چینی گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، اور گلوکوز سے پھر وہ گلائکوجن میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی کا کام گلوکاگون کرتا ہے۔ جب آپ کے باڈی میں شوگر بہت ہائی ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر پینکریاز انسولین ریلیز کر کے گلوکوز کو پھر گلائکوجن میں بدل دیتا ہے، اس طرح آپ کا شوگر ڈاؤن ہوتا ہے۔ جب آپ میں شوگر کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ گلوکاگون ریلیز کرتا ہے، گلوکاگون گلائکوجن کو پھر گلوکوز میں بدل دیتا ہے، اور آپ کو شوگر ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے آپ کے باڈی کا فنکشن۔ یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں، بھول جائیے میڈیکل سائنس کو، یہ آپ کے جسم کی بات میں کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہ ان چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں جو چیزیں آپ کی باڈی میں، اور آپ کو اس کو لے کر سوچنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کی زندگی حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی، آپ ناشکرے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، شکر کی دو قسم ہے، ایک ہے حیوانی شکر اور دوسرا انسانی شکر۔ حیوانی شکر کیا ہے؟ کسی چیز کو دیکھا اور بس الحمدللہ کہہ دیا۔ بات اتنی نہیں، اللہ تعالیٰ یہی نہیں چاہتا کہ آپ کی زبان سے محض الحمدللہ کے کلمے نکل جائیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ایک انسان کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے، الحمدللہ کا ورڈ اس کی زبان سے جب ایکسپریس ہو، تو اس وقت اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس کے ساتھ ہو جائے، اس کے الحمدللہ میں اس کا پورا ایگزسٹنس شامل ہو۔ اور جب انسان اس طرح الحمدللہ کہے گا اور کہنا چاہے گا تو وہ اسپیچلیس ہو جائے گا۔ اس کو ہیومن ڈکشنری میں کوئی ورڈز نہیں ملے گا کہ وہ کس طرح خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اتنی نعمتیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تھم جائے تو پھر انسان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور انسان بالکل لاچار اور بے بس ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سوچنے کا طریقہ۔ آپ اس طرح سوچئے، جب تک آپ اس طرح نہیں سوچیں گے آپ کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ تمام لوگوں کو میں ایک ہوم ورک دیتا ہوں، یعنی گھر کا کام۔ یہاں سے لوٹیے تو آپ کا کام ختم نہ ہو، آپ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے اور اپنے منہ کو کھولیے۔ منہ کھولیے گا تو آپ کو آپ کے منہ کے اندر دانت نظر آئے گا۔ ان دانتوں کے شیپ کو دیکھیے، کیا یہ تمام دانت ایک ہی طرح کے ہیں؟ آپ یہ پائیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ تمام دانت ایک ہی طرح کے نہیں ہیں۔ ہر دانت الگ ہے، آگے کے دانت الگ شیپ کا ہے، الگ آکار کا ہے، اور پیچھے کا دانت الگ آکار کا۔ کیا یہ یوں ہی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہڈیوں کا ڈھیر ہے؟ نہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ٹھیک ڈھنگ سے کھا سکیں، آپ کے کھانے میں آسانی ہو۔ اب یہ آپ معلوم کیجئے کہ کون سا دانت، آگے کا دانت آپ کو کس طرح کھانے میں مدد کرے گا، پیچھے کا دانت کس طرح مدد کرتا ہے۔ جو لوگ سائنس نہیں جانتے ہیں، ان کے بچے سائنس جانتے ہو، ان سے پوچھئے، سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اسی طرح آدمی سیکھتا ہے۔ جو بڑا سے بڑا آدمی جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس علم کا خزانہ ہے، وہ بھی سیکھتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے سیکھتا ہے۔ کوئی آدمی علم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ علم تو ایک سمندر ہے، دنیا کے تمام سمندروں کو ختم بھی کر دیجئے، کائنات کے ہر ایک پارٹیکل کو ختم بھی کر دیجئے تو علم ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے علم سیکھنے میں شرم و لحاظ کیسا؟ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے، دوستوں سے پوچھئے کہ بھائی بتاؤ کہ میرے منہ میں دانتوں کا الگ الگ شیپ کیوں ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ خدا کا شکر ادا کیجئے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خدایا تو بہت بڑا ہے، تو اگر مجھے ایسا دانت نہ دیتا تو میں تو انسانوں کی طرح میں کھا پی بھی نہیں پاتا، میری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی۔ جب آپ حدیث اور آثار کو پڑھیں گے، یعنی صحابہ کی روایتوں کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی ساتھی کمپینینز کی عبادتوں میں ایک اہم ترین عبادت سوچنے کی عبادت تھی۔ وہ سوچتے بہت تھے۔ ایک تو روٹین کی عبادات ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ روٹین کی عبادات ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ اس کو روٹین کی عبادات بھی چاہیے، لیکن عبادات بس اتنی نہیں ہے۔ اصل عبادت تفکر اور تدبر ہے، یعنی تھنکنگ اور کانٹمپلیشن۔ وہ اسی وقت ہوگا جب آپ سوچنا شروع کریں۔ ایک روایت ہے کہ محمد بن واسع کہتے ہیں کہ جب ابو ذر صحابی کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص بصرہ سے چل کر ابو ذر کے گھر پر پہنچا اور وائف آف ابو ذر سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں یہ
دریافت کروں، تاکہ میں یہ دریافت کروں کہ ابو ذر کا دن وقت کیسے گزرتا تھا۔ اس نے ام ذر سے پوچھا، یعنی وائف آف ابو ذر سے، کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ میں معلوم کروں کہ ابو ذر کا دن بھر کیسے گزرتا تھا۔ تو وائف نے بتایا کہ ابو ذر پورے دن ایک تنہائی کے کونے میں پڑے رہ کر غور و فکر کیا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ یہی ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مرغوب عبادت تھی، وہ غور و فکر کرتے تھے۔ انسان مسلسل مشاہدے اور تجربات، آبزرویشنز اور ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لے کر وہ سوچے، اس پر تفکر کرے، تدبر کرے۔ اسی کو قرآن میں توسم کہا گیا ہے، وہ اس پر خوب سوچے۔ جب وہ سوچے گا تو سوچنے کے بعد اسی طرح دنیاوی چیزوں سے وہ اپنے لیے روحانی غذا اور اسپریچول فوڈ حاصل کرے گا۔ تو صحابہ اسی طرح اپنے تجربات اور مشاہدے سے اپنے لیے اسپریچول فوڈ حاصل کرتے تھے۔ تو جب انسان اس طرح زندگی گزارے تبھی یہ ممکن ہوگا کہ پھر وہ شکر گزار بن سکے گا، حقیقی معنوں میں خدا کا شکر گزار بن سکے گا۔ حقیقی معنوں میں شکر گزار بننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ شکر گزاری سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ جنت کی قیمت ہے۔ جس انسان کے اندر حقیقی شکر گزاری اور حقیقی تھینکفلنس اور گریٹفلنس پیدا نہ ہو، وہ بظاہر دیندار دکھے گا لیکن وہ ایک کھوکھلا دیندار ہوگا۔ اس کی دینداری میں روح موجود نہیں ہوگی۔ اپنے اندر شکر کے جذبات کو بھریے، پیدا کیجئے، ناشکری کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر آپ نہیں بچائیے گا تو اس دنیا کو اس ڈھنگ سے اللہ نے بنایا ہے کہ آپ کو ہمیشہ نگیٹو چیزوں کا سامنا ہوگا، ناخوشگوار واقعات کو فیس کرنا ہوگا، آپ کو دھوکہ سہنا ہوگا۔ آپ نے ایک چیز کی امید باندھی تھی اپنی محنت کے نتیجے کے طور پر، لیکن وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا اللہ نے اسی ڈھنگ سے بنایا۔ لیکن اگر آپ سوچنے والے نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کو لے کر آپ پریشان رہیں گے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ ان چیزوں کو لے کر سوچنا شروع کیجئے جو چیزیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور اس کا آغاز خود آپ کے وجود سے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہر صبح اس وقت ہوگا جب آپ اپنی زندگی کو پائیں سو کر اٹھنے کے بعد۔ اس کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ پہلی مرتبہ صبح اٹھ کر اپنے منہ کے اندر پانی کے قطرے کو ڈالتے ہیں۔ اس کا آغاز اسی وقت ہو جائے گا جب پہلی مرتبہ آپ اپنے اندر کھانے کے لقمے کو منہ میں ڈالیے گا۔ اس کا آغاز اسی وقت ہو جائے گا جب آپ سبزی منڈی میں جائیں اور اپنے لیے سبزیاں خریدیں۔ اس کا آغاز اسی وقت ہو جائے گا جب آپ گروسری شاپ میں جائیے اور وہاں جانے کے بعد اناج کو خریدنا شروع کیجئے۔ جب ان چیزوں کو لے کر آپ سوچیں گے تو آپ خدا کے شکر کے جذبات سے بھر جائیے گا۔ اور یاد رکھیے کہ شکر کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا، ایسا آدمی تناؤ سے بھری زندگی سے اپنے آپ کو بچا پائے گا، ایسا آدمی اپنے آپ کو ٹینشن فری بنا پائے گا، اور آخرت میں اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ خدا کے شکر گزار بنے، اللہ کل آخرت میں اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، یعنی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں اپنا شکر گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔